بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں الو کو دیکھا ہوگا۔ الو کو کسی کے گھر میں دیکھا ہوگا، یا کسی جنگل میں دیکھا ہوگا، یا کسی نے جنگل میں گھر میں آپ نے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا، لیکن اس کو کسی نہ کسی ویڈیو میں یا انٹرنیٹ پہ کہیں بھی کسی ویڈیو میں ضرور دیکھا ہوگا۔ الو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پریشان سا جانور ہے، اور یہ واقعہ ہی ایسے ہے، کیونکہ یہ پہلے یہ پرندہ ایسا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور یہ کیوں ایسا ہے، یہ کیوں ویرانوں میں رہنا پسند کرتا ہے، کیوں لوگوں سے دور بھاگتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ میں آج آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، یہ الو جو پرندہ ہے یہ روتا کیوں ہے، اور یہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے، یہ لوگوں سے دور کیوں بھاگتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرمانے لگے کہ اے شخص، یہ پرندہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ حضرت امام حسین جب کربلا میں قیام ہوئے اور ان کی وہاں پہ وہ رہ رہے ہیں یا قیام کر رہے ہیں، تو یہ پرندہ وہاں سے اڑا اور کربلا پہنچ گیا۔ اب یہ جب کربلا پہنچا اور 9 محرم کو حضرت امام حسین نے اس پرندے سے کہا کہ اے پرندے، تو یہاں سے اڑ جا، کیونکہ جو کچھ تیرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ، آل کے ساتھ ہونے والا ہے، تو وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر پائے گا، لہٰذا تو یہاں سے چلا جا۔ اب اس الو نے کہا کہ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ اس کے بار بار اصرار کرنے پہ حضرت امام حسین نے اس کو وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب 10 محرم ہو اور 10 محرم کو یہ ساری جو شہادتیں ہوئیں، اور 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی گردن تن سے جدا کی گئی، اور جس بے دردی کے ساتھ کی گئی، یہ سارا واقعہ الو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو لوگوں پر سے، انسانوں پر سے ایسے اعتبار اٹھا اور ان سے ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ وہ وہاں سے اڑا اور دور ویرانے میں جا بسا۔ اب الو انسانوں سے اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے بیچ میں نہیں رہ سکتا، وہ ویرانے میں رہتا ہے، وہ روشنیوں میں، رنگوں میں نہیں رہتا۔ وہ تب سے آج تک وہ ویرانوں میں رہتا ہے اور وہاں پہ وہ روتا رہتا ہے۔ یہ ایک الو کی تھی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی آل سے محبت، ایک پرندے کی۔ تو یہ ایسا جانور اور پرندہ ہے۔ ابھی یہ الو کو بہت سارے ممالک میں منحوس قرار دیتے ہیں کہ یہ منحوس کی علامت ہے، جیسے کہ اس کو ترکی میں بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، لیکن سفید الو کو منحوس نہیں سمجھا جاتا۔ اس الو کو برطانیہ میں اس کی آواز سننے پر منحوسیت کہا جاتا ہے کہ اس کی آواز منحوس ہے،
جبکہ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز پر یا الو کے بولنے پر موت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور کینیڈا میں 3 راتیں لگاتار اگر الو بولتا ہے تو خاندان میں کسی نہ کسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ الو 3 راتوں سے لگاتار بول رہا ہے تو خاندان میں کسی کی موت ہونے والی ہے۔ اب جب امریکہ جو ہے اس کے جنوبی اور مغربی جو علاقے ہیں ان میں یہ دیکھا جائے یا بولا جائے اس کو بھی یہ منحوس کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس ہے۔ اسی طرح جو ایران ہے، ایران میں اس کی جو بولنا ہے اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کی آواز کو اچھا سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی جو رونے کی آواز ہے اس کو علامت کو صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ اسی طرح انڈیا جو ہے، انڈیا میں بھی اس کی جو بولنے کا جو جی بولتا ہے تو اس کو منحوس قرار دیا جاتا ہے، اس کو وہ انڈیا والے کہتے ہیں کہ یہ برا شگن ہے۔ لیکن اپنے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے اور اپنے گھر کو خوشی سلامتی کے لیے وہ اس الو کی اس کو مار کے اس کی بلی چڑھاتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی بلی چڑھانے سے خوشحالی آئے گی ہمارے گھروں میں، تو اس کو یہ کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو منحوس اسے کہا جاتا ہے یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو پرندہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی آل سے بہت محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کے نتیجے میں یہ ویرانوں میں بسا ہوا ہے، یہ روتا ہے پرندہ باقاعدہ، تو یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اگر آپ کو اس پرندے کے بارے میں پہلے نہیں پتا تھا تو آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ پرندہ منحوس نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی سے اور ان کی آل سے محبت کرتا ہے وہ کبھی منحوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں یا بغیر پڑھے بغیر جانے ایسے بات کر دیتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آپ اپنی بات جو کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو نہیں پتا ہے تو پھر آپ کسی دوسرے کو بلا وجہ اس کے دماغ میں کوئی بات ڈال دیں تو یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا یہ پرندہ بہت خوبصورت پرندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے اور ان کے گھرانے کے صدقے، جنہوں نے اتنی بڑیاں قربانیاں دی کہ جانوروں کے دل بھی ہل کے رہ گئے، زمین بھی، وہ زمین جہاں پہ خون بہایا گیا وہ بھی زمین رونے لگی۔ اور یقین مانے کہ جب یہ سارا واقعہ انسان نہیں سن سکتا ہے، کم از کم میں تو نہیں سن سکتی، میں ایک چیز سنتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا بہت شکر ہے کہ ہم اپنے نبی کی وہ گنہگار امت ہیں جس کے لیے وہ روتے تھے، وہ امت ہیں جس کے لیے ان کے پیارے نواسوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کا بہت شکر ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی صحت والی زندگی عطا کرے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا بھی، اپنے پیاروں کا بھی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی اور کسی معلوماتی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔